بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9th کلاس آپ سب کیسے ہیں بیٹا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج ہمارا پاکستان اسٹڈیز کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارا نیکسٹ یونٹ نمبر 3 سے ہم نیکسٹ لانگ کوسچن پڑھیں گے۔ آج ہم پڑھیں گے پاکستان کا پہاڑی سلسلہ۔ تو آج یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، سینئر 9th بھی جو ہے وہ متوجہ ہوں بیٹا، یہاں پر پہاڑی سلسلہ جو ہے اس کے اندر سے بہت زیادہ ایم سی کیوز اور آبجیکٹیو پورشن جو ہے وہ پیپر کے اندر آتا ہے، تو آپ لوگوں نے اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے کر لینا۔ اچھا، اب اس میں آپ لوگ دیکھتے ہیں، آج میں نے آپ کا جو ہے وہ سلائیڈز نہیں بنائی، بلکہ میں نے اس میں جو ہے وہ جسٹ آپ کو بک کی ہی فارم میں آپ کو ٹاپک دکھا دینا ہے، تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ اس کو دیکھ لیں، اور سلائیڈز میں پھر آپ کو تھوڑی سی جو ہے وہ اس میں اس ٹاپک کے اندر مشکل پیش آنی تھی، آپ اپنی بک کے اندر ہی دیکھ لیں اس کو۔ تو میں بک بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ہی ہم آج کی ویڈیو بھی دیکھیں گے۔ یہ دیکھیں آپ لوگ اپنے یونٹ نمبر 3 میں جائیں گے، اس کی ایکسرسائز میں، تو پیج نمبر 90 پہ آپ کا لانگ کوسچن دیا ہوا ہے، پاکستان کے پہاڑی سلسلوں کا حال بیان کریں۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں آگے۔ اس کا آنسر جو ہے یہ میں آپ کو شو کر دیتی ہوں ادھر آپ کی بک کے اوپر۔ تو ساتھ ہی آج ہم بک سے پڑھیں گے، آج میں نے آپ کے لیے سلائیڈز نہیں بنائی کیونکہ آپ لوگ اپنی بک کو سامنے رکھ لیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس کے اندر بہت زیادہ آبجیکٹیو ہیں پوائنٹس، تو آپ ساتھ ساتھ اپنی بک کے اوپر اس کو انڈر لائن کرتے رہیں۔ کافی لمبا ٹاپک بھی ہے آج کا یہ، اسی لیے میں اس کو پینڈنگ کرتے آ رہی تھی کہ کسی ایک دن میں جس دن تھوڑا ٹائم زیادہ ہو تو اس دن میں آپ کو یہ ٹاپک پڑھاؤں۔ پیج نمبر 56 کے اوپر آپ کو اس کا جو ہے وہ آنسر ملے گا۔ یونٹ نمبر 3 کے اندر یہ دیکھیں پاکستان کے طبعی خط و خال، تو اس میں یہاں پر دیکھیں 3 بڑے حصے ہیں پاکستان کے فزیکل فیچر جو ہیں، ان میں سب سے پہلے پہاڑ آتے ہیں، پھر سطح مختلف آتی ہیں، اور دن میدان آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو پہاڑ ہیں اس کو پہاڑی سلسلے جو ہیں اس میں دیکھیں، خشکی کا جو بلند خطہ ہوتا ہے اس کو پہاڑ کہتے ہیں، اس کی سطح پتھریلی ہونی چاہیے، ناہموار ہونی چاہیے اور ڈھلوان دار، اور یعنی یہ دیکھیں، یہ آپ کو پکچر میں نظر بھی آ رہا ہے، یہ پکچر کے اندر آپ کو پہاڑ کی شیپ نظر بھی آ رہی ہے۔ تو ساتھ میں جو ہے وہ یہ سطح سمندر سے بلند ہو، ویسے جو ہے وہ یہاں پر آپ کے ایوریج اس نے بلندی نہیں دی ہوئی، لیکن 900 جو ہے وہ میٹر بلند ہونا چاہیے پہاڑ جو ہے وہ کم سے کم، یعنی اس کی سطح جو ہے وہ نوکیلی ہونی چاہیے، پتھریلی ہونی چاہیے، ناہموار اور ڈھلوان دار ہو، اور یہ سطح سمندر سے تقریباً 900 میٹر کی بلندی پر ہو، تو اس کو ہم پہاڑ کہتے ہیں۔ اگر 600 ہے، 500 ہے، 700 ہے، تو اس کو ہم پہاڑی بولتے ہیں۔ پہاڑ اور پہاڑی کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ پہاڑ کی پیک ہوتی ہے، چوٹی ہوتی ہے جو نوکیلی ہوتی ہے، نوکدار ہوتی ہے، جبکہ جو پہاڑی ہوتی ہے اس کی جو چوٹی ہوتی ہے وہ گلائی کے اندر ہوتی ہے، یعنی اس کے اوپر شکست و ریخت کا جو عمل ہے وہ زیادہ ہو چکا ہوا ہوتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر جو ہیں وہ 3 پہاڑی سلسلے ہیں اس کے۔ سب سے پہلے اس میں دیکھیں آئیں گے شمالی پہاڑی سلسلے آئیں گے، پھر وسطی پہاڑی سلسلے آئیں گے، اور مغربی پہاڑی سلسلے آئیں گے۔ تو یہ بھی آپ کا ایک شارٹ کوسچن بنتا ہے، یہاں پر آپ لکھیں گے کوسچن پہاڑ سے کیا مراد ہے، یا پہاڑ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ تو یہ اس کی جو ہے وہ اوپر سنگل لائن میں ڈیفینیشن دی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں شمالی پہاڑی سلسلہ۔ اچھا، اس میں یہ کیا، یہ کہتا ہے پہاڑی سلسلہ پاکستان کے ندرن یعنی شمال میں واقع ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری شمالی سرحد کافی حد تک محفوظ ہے، یعنی یہ جو ہے وہ پہاڑ جو ہے وہ بحیرہ عرب اور بحیرہ بنگال سے آنے والی ہواؤں کو روکتے ہیں، برف باری اور بارش کا سبب بنتے ہیں۔ یہ اتنے زیادہ بلند ہیں کہ ان کی چوٹیاں سارا سال جو ہے وہ برف سے ڈھکی رہتی ہیں، اور پھر جب گرمیوں میں دھوپ پڑتی ہے، گرمیاں جو ہوتی ہیں اس کے اندر جب سن لائٹ زیادہ پڑتی ہے تو پھر یہ ان کی چوٹیوں پر جو برف ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ پگھلتی ہے، اور ان کے پگھلنے سے ہمارے دریاؤں کے اندر پانی آتا ہے۔ تو ان پہاڑوں کے اوپر قیمتی لکڑی بھی ہے، یہاں پر بہت سارے صحت افزا مقامات بھی ہیں، جیسے ان میں مری ایوبیہ، نتیا گلی کا گان، وادی علی پاس، کردو، وادی سوات اور کالام، اور پھر وادی نیلم، باغ، ہنزا، چترال، چالاس اور قلدت وغیرہ۔ یہ جتنے بھی خوبصورت صحت افزا مقامات ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے ندرن جو ہمارا ماؤنٹین رینج ہے اس کے اندر موجود ہے۔ اچھا، اب شمالی پہاڑی سلسلے کی ہی آگے اس نے برانچز دی ہوئی ہیں کہ اس کے اندر کون کون سی، اس کا یعنی پہلی اس کی برانچ آتی ہے ذیلی ہمالیہ یا شوالک رینج۔
تو یہ پہاڑی سلسلہ جو ہے دریائے سندھ کے مشرق میں ہے اور کوہ ہمالیہ کی جنوبی شاخ ہے، اور یہ شرقن غربن یعنی مشرق سے مغرب کی جانب پھیلی ہوئی ہے۔ اس کو ذیلی ہمالیہ بھی بولتے ہیں یا اس کو شوالک کا پہاڑی سلسلہ بھی بولتے ہیں۔ تو آپ اس میں آپ کو جو ہے وہ شارٹ کوسچن آ سکتا ہے کہ ذیلی ہمالیہ کا دوسرا نام کیا ہے، تو اس کو شوالک کا پہاڑی سلسلہ بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے اندر جو مشہور پہاڑیاں ہیں وہ پبی ہلز ہیں، یعنی پبی کی پہاڑیاں، یہ ہزارہ اور مری کے جنوب میں ہیں۔ آگے ویڈیو میں سارا آپ کو میپ بھی دکھاؤں گی سارا، پھر آپ کو وہ چیزیں دیکھ کے بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اچھا، اس میں وہ کہتا ہے ان پہاڑیوں کا زیادہ تر جو سلسلہ ہے وہ پاکستان مغربی سلسلہ جو ہے وہ پاکستان میں، جبکہ زیادہ تر حصہ اس کا انڈیا کے اندر چلا جاتا ہے۔ اچھا، ایک بات ذہن میں رکھیں، پاکستان کا جو پہاڑی سلسلہ ہے یہ دنیا کا بلند ترین پہاڑی سلسلہ ہے۔ اچھا بیٹا، دوسرے نمبر پہ اس میں آتا ہے ہمالیہ صغیر کا پہاڑی سلسلہ۔ تو یہ بھی شمالی پہاڑی سلسلے کی ہی دوسرا اس کی برانچ ہے۔ اس میں دیکھیں وہ کہتا ہے ہمالیہ صغیر کا جو پہاڑی سلسلہ ہے یہ شوالک کی پہاڑیوں کے شمال میں ہے اور ان کے متوازی مشرق سے مغرب کی طرف پھیلا ہوا ہے۔ تو یہاں پر اس ٹاپک کے اندر آپ کا جو چیز آپ نے انڈر لائن کرنی ہے وہ یہ آپ نے کرنی ہے کہ پیر پنجال یہاں کا سب سے بلند پہاڑی سلسلہ، یہ آپ کو شارٹ کوسچن میں آ سکتا ہے۔ ہمالیہ صغیر کا پہاڑی سلسلہ کون سا ہے، بلند ترین پہاڑی سلسلہ؟ تو پیر پنجال، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جو ہمالیہ صغیر کے اندر جو آپ کے موجود ہیں صحت افزا مقامات، ان میں مری، ایوبیہ اور نتھیا گلی آتے ہیں۔ ان کا مختصر حصہ پاکستان میں باقی آگے دیے کشمیر اور انڈیا کے اندر چلے جاتے ہیں ان کی ندرن سائڈ پہ۔ پھر آ جاتا ہے ہمالیہ کبیر، یہ بھی شمالی پہاڑی سلسلے کی تیسری برانچ ہے۔ اس میں دیکھیں دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلوں میں سے یہ ایک ہے۔ یہ سارا سال برف سے ڈھکا رہتا ہے۔ کشمیر کی خوبصورت وادی پیر پنجال اور ہمالیہ کبیر کے درمیان میں واقع ہے، یعنی ایک طرف پیر پنجال کا پہاڑی سلسلہ اور ایک طرف ہمالیہ کبیر ہے، اور درمیان میں جو وادی آتی ہے دو پہاڑوں کے درمیان میں اگر تھوڑا سا کوئی میدانی ایریا ہو یا تھوڑا سا جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ وادی بولتے ہیں، اور جو دو دریاؤں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو دوابہ بولتے ہیں۔ تو آپ نے اس چیز کو ذہن رکھنا ہے کہ ذہن میں رکھنا ہے ہمالیہ کبیر کا جو پہاڑی سلسلہ ہے یہ دنیا کا بلند ترین پہاڑی سلسلہ ہے، اور جو کشمیر ہے یہ پیر پنجال اور ہمالیہ کبیر دونوں کے درمیان میں واقع ہے، اور اس سلسلے کی جو مشہور چوٹی ہے وہ نانگا پربت ہے۔ اس کو بھی انڈر لائن کریں کہ اس ہمالیہ کبیر کی مشہور چوٹی نانگا پربت ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کوہ کراکرم کا پہاڑی سلسلہ۔ تو یہ کوہستان ہمالیہ کے شمال میں ہے، کشمیر اور گلگت میں چین کی سرحد کے ساتھ ساتھ مغرب سے مشرق کی طرف پھیلا ہوا ہے، یعنی ہمارا جو پاکستان ہے اس میں گلگت کا ایریا آتا ہے، اور چائنا کا جو ہے وہ سنکیونگ کا صوبہ ہے، تو وہ بھی مسلم میجورٹی صوبہ ہے جہاں سے پاکستان اور چائنا جو ہے وہ بارڈر شیئر کرتے ہیں۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی جس کو گڈون آسٹن یا کیٹو کہتے ہیں اسی سلسلے میں واقع ہے۔ دنیا کی بلند ترین چوٹی کیون یا ماؤنٹ ایوریسٹ وہ نیپال کے پہاڑی سلسلے میں ہے، وہ بھی ہمالائز کے اندر ہی، لیکن وہ آگے نیپال میں چلی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ آپ کی کیٹو جو ہے یہ 8611 میٹر بلند ہے۔ اس کو بھی آپ نے انڈر لائن کرنا ہے کہ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو ہے، اس کی بلندی 8611 میٹر ہے، اس کو گڈون آسٹن کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ پاکستان کے اندر کوہ کراکرم میں واقع ہے، اور پاکستان کی شاہراہ ریشم جسے شاہراہ کراکرم بھی کہتے ہیں اسی پہاڑی سلسلے سے یعنی کوہ کراکرم کے پہاڑی سلسلے سے گزرتی ہے اور درہ خنجراب کے راستے سے چائنا تک جاتی ہے۔ درہ کہتے ہیں بیٹے جو پہاڑوں کے درمیان قدرتی طور پر راستہ بنا ہوا، تو پاکستان اور چائنا کے درمیان جو قدرتی طور پر پہاڑوں کے اندر راستہ بنا ہوا ہے، جو درہ بنا ہوا ہے، اس کا نام خنجراب ہے۔ اچھا، اب آپ نے شاہراہ ریشم کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوئی ہوں کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان جو ہائی وے ہے اس کو سلک روڈ جو ہے یا کراکرم ہائی وے یا شاہراہ ریشم بھی بولتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پر اس نے ایک میپ آپ کی بک کے اندر دیا ہوا ہے کہ پاکستان کے طب خط و خال کا جو ہے وہ نقشہ، اور اس میں میپ کس طرح ریڈ کرتے ہیں وہ میں آپ کو انشاءاللہ ضرور بتاؤں گی ایک الگ ویڈیو میں۔ اچھا، پھر اس میں دیکھیں کوہستان ہندوکش۔ اچھا، اس میں دیکھیں پھر یہ اس کی چوتھی برانچ آ جاتی ہے، یہ بھی شمالی پہاڑی سلسلہ، یہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ پاکستان کے شمال مغرب میں کوہستان ہندوکش واقع ہے۔ ان پہاڑوں کا بیشتر حصہ افغانستان میں ہے اور اس کی بلند ترین چوٹی ترچمیر ہے۔ اس کو بھی آپ نے انڈر لائن کرنا ہے کہ اس پہاڑی سلسلے کی بلند ترین چوٹی ترچمیر ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوات اور چترال کے پہاڑ۔
कोहिस्तान हिंदुकुश के जनूब में, ये अभी मेरे पास तो ब्लैक एंड वाइट के अंदर आ रही है, लेकिन आपके पास कलर बुक है, आप देख सकते हैं कि ये सारी जो है ये वादी सवात है, ये बहुत खूबसूरत है और ये दरियाए सवात है। और इसमें देखें कोहिस्तान हिंदुकुश के जनूब में छोटे छोटे पहाड़ी सिलसिले हैं, इन पहाड़ों के दरमियान दर्रा लवारी है जो चित्राल और पेशावर को आपस में मिलाता है, यानी लवारी पास है। दर्रा मैंने पहले भी आपको बताया क्या होता है, पहाड़ों के दरमियान कुदरती रास्ते को। तो ये पाकिस्तान के दो शहरों को चित्राल और पेशावर को आपस में मिलाता है। सर्दियों में बर्फबारी जब होती है तो ये दर्रा बंद हो जाता है, इतनी ज्यादा यहाँ पर बर्फबारी होती है। तो फिर क्या होता है, तो गवर्नमेंट ने उसका अल्टरनेट बनाया हुआ है, टनल बनाई हुई है, यानी सुरंग बनाई हुई है इसी के नीचे से, जिसको लवारी टनल कहते हैं। उससे चित्राल और मुल्क के दूसरे हिस्से जो हैं वो दरमियान पेशावर के जरिए आमदरफ्त का सिलसिला सारा साल जारी रहता है। अगर ये टनल ना हो तो फिर जो है वो जो चित्राल है उससे फिर हमारा राब्ता सर्दियों में कट जाए। अच्छा, इन पहाड़ी सिलसिलों के अंदर ये चीजें आपने इसमें से नोट करनी है कि एक तो लवारी टनल है, फिर जो दर्रा लवारी है ये चित्राल और पेशावर को आपस में मिलाता है। तो उसके बाद देखें, इन पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान दरियाए स्वात है, दरियाए पंचकोड़ा है, और दरियाए पंचकोड़ा को दरियाए कुन्नड़ भी बोलते हैं, और दरियाए चित्राल। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट जो है वो 46 रिवर्स हैं। 5 तो जो हैं वो तो पंजाब के अंदर ही बड़े मेजर हैं, लेकिन छोटे बड़े तमाम मिला के पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट 46 रिवर्स हैं। तो कुछ के नाम आप अपनी इधर इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे भी, जैसे भी आपने 3 पढ़े हैं, दरियाए सवात, पंचकोड़ा या कुन्नर और दरियाए चित्राल। उसके बाद दूसरा पहाड़ी सिलसिला हमारा शुरू होता है वस्ती पहाड़ी सिलसिला। इसमें सबसे पहले आते हैं सॉल्ट रेंजेस यानी कोहिस्तान नमक। ये पहाड़ी सिलसिला सदा मुक्फा पोटोहार के जनूब में है, ये दरियाए झेलम और दरियाए सिंध के दरमियान वाक़ है। तो कैसर जो है इस सिलसिले का खूबसूरत मकाम है। इस पहाड़ी सिलसिले में नमक, जिप्सम और कोयले के ज़खायर पाए जाते हैं। हमारी जो है वो जो ख्योड़ा माइन है वो भी इसी पहाड़ी सिलसिले के अंदर आती है। उसके बाद देखें कोहे सुलेमान, ये पहाड़ी सिलसिला दरिया गोमल के जनूब में शिमालन जनूबन शुरू होकर पाकिस्तान के वस्त तक जाता है। इस सिलसिले की सबसे बुलंद तरीन चोटी तख्ते सुलेमान है, यानी कोहे सुलेमान की सबसे बुलंद तरीन चोटी कौन सी है, तख्ते सुलेमान। ये चीजें आपने अंडरलाइन साथ साथ अपनी बुक पे करते जाना है। उसके बाद आता है कोहे कैथर। तो कोहे सुलेमान के जनूब में और दरिया सिंध के मगरिब में कोहे कैथर है, और ये दरिया सिंध के ज़ेरी मैदान के मगरिब में वाक़या है। कम बुलंद और खुश्क पहाड़ों पर यह मुश्तमिल है। दरियाए हुब और लियारी कोहे कैथर से बहरा अरब की जानिब बहते हैं। तो यहाँ पर आपने ये अंडरलाइन चीज़ करनी है कि कोहे कैथर के अंदर कौन से 2 दरिया बहते हैं, दरियाए हुब और दरियाए लियारी। अच्छा, उसके बाद देखें फिर तीसरे नंबर पे हमारा आ जाता है मगरबी पहाड़ी सिलसिला। कोहे सफ़ेद का पहाड़ी सिलसिला इसमें आता है। कोहे सफ़ेद जो है ये दरिया काबुल के जनूब में शर्कन गरबन फैला हुआ है। कोहे सफ़ेद इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर सफ़ेद रंग के जो है वो पहाड़ हैं। दरिया खैबर कोहे सफ़ेद की शुमाल में वाक़या है। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक तारीखी गुजरगाह है। अच्छा, अफगानिस्तान को और पाकिस्तान को दर्रा खैबर मिलाता है। तो जितने भी हमलावर आए बरे सगीर के अंदर अफगानिस्तान से, जितने भी आए, जिस तरह महमूद गजनवी और गौरी, जितने भी ये सारे आए अफगानिस्तान से, ये सारे के सारे इसी दर्रे के रास्ते गुजरते हुए आए। अच्छा, उसके बाद देखें कोहे सफ़ेद के जुनूब में दरिया कुरम बहता है। इसको भी अंडरलाइन कर लें, एक तो दरिया खैबर दोनों को मिलाता है, फिर ये तारीखी गुजरगाह और साथ में दरिया कुरम यहाँ पर बहता है। उसके बाद आ जाती हैं जी वजीरस्तान की पहाड़ियाँ। ये पहाड़ी सिलसिला दरिया कुरम के जुनूब में पाक अफगान सरहद के साथ साथ शिमालन जनूबन फैला हुआ है। इन पहाड़ों में दर्रा टोची और दर्रा गोमल वाक़ है, यानी दर्रा टोची और दर्रा गोमल कहाँ पे है, पाक वजीरस्तान की पहाड़ियों के जनूब में पाक अफगान सरहद के साथ साथ। ठीक है, उसके बाद आ जाता है टोबा काकड़ का पहाड़ी सिलसिला। वजीरस्तान की पहाड़ियों के जनूब में अफगानिस्तान की सरहद के साथ साथ जो पहाड़ी सिलसिला है उसको हम कहते हैं टोबा काकड़, और ये वहां से शुमाल मशरिक से शुरू होता है और जनूब मगरब की तरफ आता हुआ कोयटा के शुमाल पर आकर ख़त्म हो जाता है। तो चागी और रास्को की पहाड़ियाँ पाकिस्तान के मगरबी हिस्से में अफगान सरहद के साथ चागी की पहाड़ियाँ, रास्को की पहाड़ियाँ चागी की पहाड़ियों के जनूब में। और उसके बाद आ जाता है लास्ट पे ये जो हम पढ़ रहे हैं इसकी आ जाती है सेहौन की पहाड़ियाँ। तो सेहौन की पहाड़ियाँ जो हैं ये बलूचिस्तान में रास्को के जनूब में वाक़ हैं।
اور اس کے بعد پھر آ جاتی ہے وسطی مکران کی پہاڑیاں. یہ پہاڑیاں صوبہ بلوچستان میں واقع ہیں اور یہاں پر موسم زیادہ تر سردین ہوتا ہے. شدت سرما میں سرد ہوتا ہے اور گرما معتدل ہوتا ہے. پھر آ جاتی ہیں ساحلی مکران کی پہاڑیاں. یہ پہاڑیاں سیہون کے پہاڑیوں کے مغرب میں واقع ہیں. یہ کم بلند پہاڑ ہیں. اچھا اب اس میں چونکہ آبجیکٹو کافی پوائنٹس میں نکل رہی ہے, یہیں تک آپ نے کرنا ہے. اس کا آنسر ہے پہاڑی سلسلے کا سوری سوری بیٹا. تو اس میں یہاں تک آپ نے اس کو کرنا ہے. اب اس میں آپ کو ویڈیو دکھاتی ہوں جس میں وہ سارے پہاڑی سلسلے جو ہے وہ آپ اس کو ایک دفعہ ویڈیو میں بھی دیکھ لیں گے تو آپ کو مزید اچھے سے سمجھ آ جائے گی. اچھا ایک چیز بیٹا میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ پاکستان کے جو پہاڑ ہے نا, آپ نے اس وقت جو ہے وہ فوکس کرسر پہ کرنی ہے, کیونکہ اب یہاں پر جو ہے وہ وائٹ بورڈ کی سہولت نہیں ہے میرے پاس, نہیں تو میں آپ کو وائٹ بورڈ پہ ڈرا کر کے بتا دیتی. پاکستان کا جو پہاڑی سلسلہ ہے نا یہ یوں جاتا ہے اس طریقے سے اور یوں. اس نے 3 اطراف سے پاکستان کو گھیرا ہوا, یعنی کہاں سے یہ دیکھیں ندرن ایریا سے شروع ہوتا ہے اور کہاں مطلب آپ دیکھ لیں. اگر آپ سالٹ رینجز سے سٹارٹ کرتے ہیں, یہاں سے اگر ہم سٹارٹ کر لیں جو بھی ہمارا پہاڑ ہے یا پہاڑی ہیں, یہ اس طریقے سے شروع ہو کر یہ گھوم کے راؤنڈ کی شیپ میں یہ جا کے چلا جاتا ہے ہمارے حیدرآباد تک, اور یہ پھر آگے بلوچستان اور ساحلی مکران اور یہ ساری وہاں تک یہ پہاڑی سلسلہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے. کہیں پہ خشک بنجر ہے, کہیں پہ سنگلاخ ہیں, کہیں پہ جو ہے وہ جنگلات ہیں, ان پہاڑوں کے اوپر صحت افزا مقامات ہیں. تو ان شارٹ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بلند و بالا ترین جو ہے وہ پہاڑی سلسلے سے نوازا ہے. اور ان پہاڑوں کے اندر جو ہے ان کے اوپر جنگلات بھی ہیں, ان میں منرلز بھی ہیں, اور پھر جو ہے یہ ہمارے آب و ہوا کے اوپر بھی بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو آئیے اب اس کے بارے میں ہم ویڈیو دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو لیکچر کی مزید اچھے سے سمجھ آ جائے. آج بات کریں گے ہم سطح کے لحاظ سے پاکستان کے اہم طبعی خطوں یعنی امپورٹنٹ فزیکل فیچرز آف پاکستان. چونکہ پاکستان کی زمین کی سطح ایک جیسی نہیں ہے, یہاں مختلف قسم کے طبعی خطوط پائے جاتے ہیں, یعنی کہیں پہاڑ, کہیں میدان, کہیں سطح کہیں ریگستان اور سمندر وغیرہ پائے جاتے ہیں. لہذا طبعی نقوش کے لحاظ سے پاکستان کی سطح کو 5 خطوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. پہاڑی سلسلے یعنی ماؤنٹین رینجز, دریائے سندھ کے میدان یعنی انڈس پلینز, سطح مرتفع یعنی پلیٹیوز, صحرا یا ریگستان یعنی ڈیزرٹس, ساحلی علاقے یعنی کوسٹل ریجن. تو یہ وہ 5 خطے ہیں جن میں پاکستان کو فزیکل ریجنز کے لحاظ سے تقسیم کیا گیا ہے. آج کے سبق میں ہم پاکستان کے پہاڑی سلسلوں یعنی ماؤنٹین رینجز کی بات کریں گے. پیارے بچوں, آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلوں کی نعمت سے نوازا ہے. یہ پہاڑی سلسلے پاکستان کے شمال اور شمال مغرب میں پائے جاتے ہیں. ان کی تقسیم کے بارے میں آج آپ کو بتاتی ہوں. شمالی پہاڑی سلسلے یعنی نارتھرن ماؤنٹینز, شمال مغربی پہاڑی سلسلے یعنی نارتھ ویسٹرن ماؤنٹینز, اور مغربی پہاڑی سلسلے یعنی ویسٹرن ماؤنٹینز. اب ہم بات کریں گے کوہ ہمالیہ کی یعنی ہمالیین ماؤنٹینز. کوہ ہمالیہ دنیا کا بلند پہاڑی سلسلہ ہے. پاکستان میں کوہ ہمالیہ کا مغربی حصہ واقع ہے. اس کی اوسط بلندی 1000 میٹر سے 7500 میٹر تک ہے. نانگا پربت پاکستان میں کوہ ہمالیہ کی سب سے بلند ترین چوٹی ہے, جو سطح سمندر سے 8126 میٹر تک بلند ہے. آئیے بات کریں کوہ کراکرم یعنی کاراکرم ماؤنٹینز کی.
कराक्रम के पहाड़ पाकिस्तान के शुमाली इलाके लद्दाख और गिलगित में फैले हुए हैं। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी केटू इसी पहाड़ी सिलसिले में वाक़िया है, जो सतह समुद्र से तकरीबन 8,611 मीटर तक बुलंद है। इस पहाड़ी सिलसिले की चोटियां सारा साल बर्फ से ढकी रहती हैं। शाहराए कराक्रम, जिसे शाहराए रेशम और सिल्क रूट भी कहते हैं, ये सड़क काराक्रम के पहाड़ों से गुजरती हुई पाकिस्तान को चीन से मिलाती है। बच्चों, अब बात करेंगे पाकिस्तान के शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिलों की, यानी नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स की। कोई हिंदूकुश पाकिस्तान के शुमाल मगरब में वाक़िया है। ये पहाड़ी सिलसिला सतह मुर्तफा पामीर से शुरू होकर दरियाए काबुल अफगानिस्तान तक फैला हुआ है। इस सिलसिले की सबसे बुलंद चोटी का नाम है तिरछमीर, जिसकी बुलंदी 7,690 मीटर है। पाकिस्तान के मगरबी पहाड़ी सिलसिलों में कोहिस्तान नमक यानी सॉल्ट रेंजेस, कोहे सफेद यानी स्पिनगर, कोहे सुलेमान, कोहे कीर्थर और वजीरिस्तान की पहाड़ियां शामिल हैं। कोहिस्तान नमक यानी सॉल्ट रेंजेस तथा मुर्तफा पोठोहार के जनूब में वाक़िया है। इसकी औसत बुलंदी 700 मीटर है। केसर इस पहाड़ी सिलसिले की बुलंद तरीन चोटी है। अब बात करते हैं कोहे सफेद यानी स्पिनगर की। इस पहाड़ी सिलसिले की औसत बुलंदी तकरीबन 3,600 मीटर है। दर्रा खैबर कोहे सफेद के शुमाल में वाक़िया है। ये दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तारीखी गुजरगाह है। कोहाट और वजीरिस्तान की पहाड़ियां कोहे सफेद के जनूब में वाक़िया हैं। ये पहाड़ी सिलसिला दरियाए कुरम और दरियाए गोमल के दरमियान वाक़िया है। कोहे सुलेमान पाकिस्तान के वस्त यानी दरमियान में वाक़िया है। कोहे सुलेमान की बुलंद तरीन चोटी तख्ते सुलेमान है, जो सतह समुद्र से 3,443 मीटर बुलंद है। ये सारा पहाड़ी सिलसिला बंजर है। कोहे सुलेमान के जनूब में कोहे कीर्थर फैला हुआ है। ये सिलसिला बलोचिस्तान को सिंध से जुदा करता है। कोहे कीर्थर की ज्यादा से ज्यादा बुलंदी 2,150 मीटर है। इन पहाड़ों को पार करने के लिए कुदरती रास्ते, जिन्हें दर्रा कहते हैं, मौजूद हैं। दर्रा गोमल और दर्रा बोलान बहुत मशहूर दर्रे हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.pen.org.pk। ओके बेटा, आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आज आपको मैंने बुक से इसलिए पढ़ाया है कि आप अपनी बुक के ऊपर उन चीज़ों को अंडरलाइन कर लें, और कल से इंशाल्लाह फिर स्लाइड के फॉर्म में पढ़ेंगे, और साथ में जो है वो आपने वीडियो देख के भी आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, और दुआ रमज़ान मुबारक में जो भी आप दुआ करते हैं तो अपने टीचर्स के लिए लाजमी करें, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने मुल्क के लिए। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो के बेटा। अल्लाह।